برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی نظر خانہ حسینیہ زینبیہ میں 10 محرم کے سلسلے کی آج ہماری یہ دوسری نشست بعنوان فضائل عاشورہ۔ کل کی گفتگو جس نہج پہ چل رہی تھی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جن بزرگوں نے، میں جوانوں ماتمیوں کے لیے ہی پڑھتا ہوں، بزرگوں سے دعاؤں کا تعلق اس لیے خاص طور پر یہ کہوں گا جن بڑوں نے، جن بزرگوں نے تعریف سے لے کر دعاؤں تک میری جانب ارشاد کی ہیں، ان کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں اور دعا کا طالب بھی ہوں، کیونکہ آپ کی دعا مزید بھی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ بات یہ ہے قبلہ کہ فی زمانہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، شاید آپ میری بات سے متفق نہ ہوں، میں اپنی ایک ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں حق کہنے سے زیادہ حق سننا مشکل ہو گیا ہے۔ بات عام روش سے ہٹ کے کر رہا ہوں، میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حق کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں حق سننا زیادہ مشکل ہو گیا، کیونکہ ہم اتنا جھوٹ سن چکے ہیں کہ اب سچ ہمیں سچ لگتا نہیں ہے۔ حق ہمیشہ سے کثرت کے ساتھ نہیں رہا، یا بات کو بلٹ کثرت ہمیشہ سے حق کے ساتھ نہیں رہی۔ روز اول سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو حق اور حق پرست قلیل تعداد میں نظر آئیں گے، جبکہ باطل پرست آپ کو کثیر تعداد میں نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا یہ ہے کہ حق اپنے آپ کو منوا نہیں سکا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے تمہید کی ضرورت ہی نہیں، عنوان اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے، بس روزانہ کی بنیاد پہ ایک نقطہ رکھنا ہے، آپ کے سامنے مجھے ایک منزل طے کرنی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اپنے آپ کو منوا نہیں سکا؟ قطعاً یہ وجہ نہیں، وہ حق ہی تو ہے جو خود کو منواتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حق نے خود کو منوانے کے لیے ہمیشہ خود کی خود مدد کی ہے۔ غور کیجیے گا میری بات، حق نے ہمیشہ خود کو منوانے کے لیے خود کی خود مدد کی ہے۔ حق کبھی غیر کی مدد نہیں لیتا، حق کبھی غیر کی مدد نہیں لیتا۔ اب جو خود کو منوا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ زبردستی منوا رہا ہے یا اپنا تعارف کروانے کے بعد چھوڑ رہا ہے۔ چاہے تو مان لو، چاہے تو چھوڑ دو۔ جہاں پہ آپ کو زبردستی نظر آئے وہاں بھلے دلیل صحیح دی جا رہی ہو، سمجھ جائیے گا جھوٹ بولنے کے لیے وقتی طور پہ سچ بول رہا ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اس عزاخانے میں آ کے آسان لفظوں کا سہارا خود ہی نہیں لینا چاہتا۔ بزرگوں کی ایک روش ہے، مجھے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی آسان لفظ نہیں بولوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ایک قدم بڑھیں۔ وقتی طور پر آپ کو جھوٹ سچ بولتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی جھوٹ ہیں جو خود کو سچ منوانے کے لیے وقتی طور پر جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ دور مت جائیے، قرآن کھولیے، بہت بڑا جھوٹا اللہ کے ہی قرب میں بیٹھا کہہ رہا تھا میں سچا ہوں، جب کہ جھوٹ بول رہا تھا، کر رہا تھا نا عبادت اللہ کی، جھوٹی عبادت کر رہا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے عنوان کیا، اسی پہ ہوں بس
مجھے نقطہ بیان کرنے دیں. اللہ کے قرب میں ہے، قریب ہے ظاہری طور پر، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ عبادت کر رہا تھا فرشتوں میں. اچھا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اب جیسے بھی کر رہا تھا، تسبیح تھا، قیام تھا، سجدہ تھا، قنوت تھی، جو بھی تھا کر رہا تھا اللہ کی عبادت. اچھا ایک بات بتائیے، بڑا ہی اب بنیادی سا نقطہ ہے لیکن اس کے اوپر عمارت بہت بڑی کھڑے ہونے والی ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو. اکیلا میں کچھ نہیں. اللہ کوئی شے قبول کرنے کے بعد کیا واپس کرتا ہے؟ سوچئے ذرا. نہیں، ممکن نہیں ہے. یہ اس کی بارگاہ سے ممکن ہی نہیں. اگر اس نے قبول کر لی تو پھر کر لی، پھر واپس نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ وہ قبول کرنے میں عجلت نہیں کرتا. آپ کہیں گے دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں. کیا سب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ چلو اچھا دعا کا معاملہ ایک طرف رکھو. تم نے کی عبادت کس کی؟ اللہ کی. عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، اللہ نے قبول کر لی. تو جو ابلیس کر رہا تھا کیا وہ عبادت نہیں تھی؟ تو اللہ نے نکالا کیوں؟ کیونکہ لعین ہو گیا تھا، رجیم ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا سجدہ کر. ایک بات بتائیے، دیکھو کتنا دھیرے لے کے چل رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ بات یہ ذہنوں میں بیٹھے گی تو پتہ چلے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا سجدہ کر، کیا؟ نہیں کیا نا. ایک بات بتاؤ، پہلے کیا کر رہا تھا؟ میں دھیرے ضرور چل رہا ہوں لیکن آپ کو میں گم نہیں ہونے دوں گا. پہلے کیا کر رہا تھا؟ اللہ نے پہلے بھی تو سجدہ ہی کر رہا تھا، آپ ہی کو کر رہا ہے اور بڑے خوش و خضوع کے ساتھ کیے ہی چلا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سجدہ کر. اب جو نہیں کیا وہ بھی اللہ کے کہنے پہ تھا، جو پہلے کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے کہنے پہ ہے. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہی بتایا جو کرتے ہی چلے جاؤ وہ عبادت ہوتی ہے اور جو سمجھ کے کرو وہ اطاعت ہوتی ہے. سلامت رہیے آپ، مالک کا شکر ہے میں ایک نقطہ آپ تک پہنچا پایا. جو سمجھ کے کرو وہ اطاعت ہوتی ہے. اللہ عبادت نہیں چاہتا. اب آپ کہیں گے پھر رک جائیے، اللہ عبادت نہیں چاہتا. اگر اللہ عبادت چاہتا فرشتے کافی تھے، کر ہی رہے ہیں. جب سے خلق کیا عبادت ہو رہی، عبادت ہو رہی، عبادت. اللہ عبادت نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم اطاعت کرو. یہی وجہ ہے عبادت کرتے ہوئے ابلیس کو روکا، کا سجدہ کر، نہیں کیا. کا تیری عبادت جھوٹی تھی، میں تجھے سزا دوں گا، نکل جا. کہا وہ تو تو قبول کر چکا. کہا تو نے کی ضرور تھی. یہ کس نے کہا کہ میں نے قبول کی؟ میں کی ہوئی واپس نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے جس کے دل میں شک ہو میں اس کی عبادت قبول ہی نہیں کرتا. جس کے دل میں شک ہے، اللہ سے دلوں کا حال چھپا ہے، جس کے دل میں شک ہے آپ وہ عبادت کرے گا. جس کے دل میں شک ہے، اللہ عبادت دیکھ کے قبول نہیں کر رہا، وہ اس کا دل دیکھ کر قبول کرے گا. دل میں اطاعت ہے تو عبادت قبول ہوگی، دل میں اطاعت نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. توجہ، اگر دل میں اطاعت ہے تو قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی. دونوں
طرف ظاہری طور پر دونوں جانب نماز پڑھی گئی، دونوں جانب قیام ہوا، دونوں جانب سجدہ ہوا، ایک جانب کا اللہ نے کہا یہ میرا ہی ہے، اور دوسری جانب اللہ نے واپس کر کے کہا یہی تو ابلیس ہے، یہی تو ابلیس ہے۔ کربلا ہے، عاشور ہے۔ آپ کو شاید بچپن سے یہی بتایا گیا، ہمیں بھی بتایا گیا، لشکر یزید میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، لشکر یزید میں ناچ گانا ہو رہا تھا، لشکر یزید میں شراب چل رہی تھی، اور اس طرف بادشاہ کے عبادت ہو رہی تھی۔ ہاں اس طرف معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر والے معاملے میں کچھ بتایا کچھ چھپایا، کچھ بتایا کچھ چھپایا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں طرفداری کرنا چاہ رہے ہیں؟ حقیقت بتائیں، حقیقت یہ ہے، اب یہاں لفظ کی قیمت نہیں ملی تو دکھ ہوگا، کئی جگہوں پہ لفظ گزر جاتے ہیں، میں بس کہہ دیتا ہوں، آپ بس کھا گئے میرا لفظ، لیکن اگر یہاں نہ ہوا، اس قدر عبادت کے شوقین تھے یہ، یاد رکھنا، اس قدر عبادت کے شوقین تھے کہ عبادت کے لیے نہیں کرتے تھے، شوق کے لیے کرتے تھے، شوق کے لیے کرتے تھے، عادت ہو گئی تھی عبادت کی اس قدر۔ وہ میں کل بھی ایک بات کہہ رہا تھا، اور سرکار وہاب کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا نا، انہی میں ایسے لوگ ہیں، عاشور ہے بہت توجہ رکھنا، انہی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گلے میں قرآن ایسے پیرو کے ڈال رکھا ہے، یعنی جیسے آپ تعویذ پہن لیتے ہیں نا کوئی، تو ایسے قرآن کو گلے میں، اب ظاہر بات ہے پورا قرآن نہیں، لیکن جس قدر آ سکا کوئی سورت، کوئی کیا قریب ہی ہے، یہیں سے اٹھا کے پڑھ لیں گے۔ نماز ایسی پڑھ رہے ہیں کہ اگر حسین کا قتل بیچ میں آ گیا تو کہہ رہے ہیں جلدی کر لو، پڑھنی ہے۔ اب جب یہ تصویر دکھائی جائے تو مجھے جواب دیجئے، بہت توجہ، میں آگے اپنے نقطے پہ جو میں نے کہنا ہے، جب یہ تصویر دکھائی جائے تو مجھے جواب دیجئے، عبادت اور اطاعت کا بنیادی فرق 61 ہجری روز عاشور 10 محرم میدان کربلا میں کھڑا ہے، کوئی برا نہ منائے، میں بتانا 10 منٹ کی تمہید کے بعد یہ چاہ رہا ہوں، جو اطاعت کے بغیر ہو وہ یزیدی عبادت ہوتی ہے، جو اطاعت کے ساتھ ہو وہ حسینی عبادت۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، بہت مشکل بات آپ نے آسانی سے قبول کی ہے، بڑی جلدی کی، مجھے سہارا ہو گیا اگلی منزل پہ جانے کا، جو بنا اطاعت کے کر لی جائے وہ آپ کو لشکر یزید تک لے کے جا سکتی ہے، یقین مانیے، لشکر یزید تک ایسا دھوکہ دیتی ہے، زمانے نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب فضائل عاشور میں ایک اشرا پورا کرنے کے بعد اگلے میں نے کہا ایک ایک کر کے منزل کے پور یہاں سے لے کے جانا ہے، عبادت کی بات بھی ہوگی، کیونکہ جہاں عاشور ہو وہاں عبادت کی بات نہ ہو، کیسے نہ ہو سرکار، بنیادی بات ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، عبادت ہوتی کس کی ہے؟ اللہ کی، ایسے ہی نا؟ ہاں، یہ آپ سے میں آج سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب میں نے کچھ اور اس پہ وضاحت دینی۔ عبادت کس کی ہوتی؟ اللہ کی۔ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے اور کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے، کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اچھا، اب یہاں اللہ کا، کاش آپ کے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوتے، بڑا لطف آتا ایمان سے، وہ دیکھ ضرور رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے، ایسی بات ان کے سامنے کرنے کا بڑا لطف آتا ہے مولا زندگی علی بھائی کو۔ اللہ کا ترجمہ اللہ کر دیا، لا الہ الا اللہ۔
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بہت غور سے سنیے گا, بہت نازک جگہ پہ کھڑا ہوں. اگر میں توجہ سے نہ پڑھوں یا آپ نہ سنیں گے تو نتیجے کا ذمہ دار پھر میں نہیں ہوگا, اس لیے بہت توجہ. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ تو اللہ آ گیا. الہ کا ترجمہ کیا لائق عبادت, معبود کے معنوں میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایک بات بتائیے گا, میں اسم کی بات کر رہا ہوں, ذات کی نہیں. اللہ بڑا کہ الہ بڑا؟ میں بتاتا ہوں, میں سوال کیا میں ہی بتاؤں گا. قبلہ الہ بڑا ہے با اعتبار اسم. اللہ الہ سے نکلا ہے, الہ مصدر ہے, ہر اسم کسی اسم سے نکلا ہے. اللہ اسم ہے, کس اسم سے صادر ہوا؟ الہ سے صادر ہوا. لا, جس آپ کہتے ہیں الہ. اب آپ کیا پڑھ, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے آپ کا کلمہ. آپ کلمہ اللہ کا نہیں پڑھ رہے, الہ کا پڑھ رہے ہیں. گواہی آپ کو اللہ کی با اعتبار الہ دینی ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہے, اللہ تھا, اللہ رہے گا. آپ کہہ رہے کوئی نہیں ہے اللہ سوائے الہ کے. تو پتا چلا الہ بڑا ہے. اب الہ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ لائق عبادت, یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے. تو پھر مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ, روکو جا کے رسول کو, یا بڑے مفتی ہو تو پھر لگاؤ فتویٰ رسول پہ. کیوں کہہ رہے ہیں نظر الہ وجہ علی عبادت؟ آپ سلامت رہیے. اچھا, اب کمال بات یہ ہے, میں سلام کر رہا ہوں آپ کو, خدا کی قسم سلام کر رہا ہوں آپ کو. آپ نے 2-4 منٹ کے سکوت کو نہایت بہترین انداز میں وصول کیا نتیجہ سمیت. رسول اللہ کرے نظر الہ وجہ علی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت تو الہ کی ہے. الہ مانے عبادت کے لائق, جس کی عبادت کی جائے. اور یہاں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو مجھے پھر ایک بات حسینیہ زینبیہ جلدی سے بتا دو, بھلے چپ کر کے بتا دو, آہستگی سے بتا دو, کان میں بتا دو, جیسے بتا دو. عبادت اگر اللہ کی ہوتی ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ ایک پوری منزل قائم کی, آپ سلامت رہیے. اس کے پیچھے یقیناً مقصد ہوگا نا, میرا مالک میری مدد فرما دے تو یقیناً مدد واقعی میں ہو جائے گی. چہرہ علی کا دیکھا جا رہا ہے, عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. عبادت ہے ہی اللہ کی, تو چہرہ علی کا. اچھا, صرف چہرہ نہیں قبلہ, صرف چہرہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو تھے جہاں سے علی گزرتے تھے ان میں کچھ ایسے تھے, ادھر سے علی آئے تو وہ ادھر کو چلے جاتے تھے, ادھر سے علی آ رہے تو وہ ادھر کو چلے جاتے تھے, رخ بدل لیتے تھے. رسول اللہ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب آپ یقین کیجئے یہ حدیث کہنے کے بعد اتنا فرق پڑا کہ اس حدیث کے راویوں میں ایک نام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا بھی آ گیا. انہوں نے روایت کی ہے. بھلا کیا کہ بیٹی بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چپ کرو, میں عبادت کر رہا ہوں. میں نے سنا ہے رسول سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اتنا سوال آج اتنے 100 سالوں کے بعد حسینیہ زینبیہ کے منبر سے زیدی فضائل عاشورہ کے دوسرے اشرے کی دوسری مجلس میں کرنا چاہ رہا ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, عبادت ہے ہی اللہ کی. بس رسول نے کہا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, عبادت ہے ہی اللہ کی. تو کربلا کے میدان میں روز عاشور
دو طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک طرف کی نماز صلاۃ ہے، دوسرے طرف کی نماز بیکار ہے، مجھے فرق دیکھ کے بتاؤ اس میں کیا ہے، ادھر کیا نہیں ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں ادھر کیا ہے اور ادھر کیا نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ دیکھو جنگ ہوتی ہے، علم تو ہوتے ہیں نا، اب ہمارے لیے علم تو صرف غازی کا ہے، اس لیے علم ہے، لیکن جنگوں میں جب یہ لشکر آتے ہیں وہ اپنا اپنا جھنڈا اٹھا کے لاتے ہیں۔ اب علم اور جھنڈے کا یہی فرق ہے۔ ایک اور وضاحت کر دوں، پاکستان کا پرچم ہے، ہم اس کو پرچم کہتے ہیں، ہے نا، سبز ہلالی پرچم کہتے ہیں، علم ہے۔ اب جملہ آ گیا اور آپ وصول کر لیں گے اور میں کہہ کے بس چلا جاؤں گا، کیونکہ کہیں ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں رکنا صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ علم اور پرچم میں بس اتنا ہی فرق ہے، علم اور جھنڈے میں، علم میدان جنگ میں آتے ہیں، سب لشکر والے علم لاتے اپنا اپنا اپنا، لیکن ہم سب کو علم نہیں کہتے۔ علم یہ ہے جو حسین کے لشکر میں، علم اور جھنڈے میں بس اتنا ہی فرق ہے، علم مرد تھامتے ہیں، ایمان سے میرا خون بہت بڑھ گیا۔ جوانوں نے داد دی، میں سمجھ سکتا ہوں، جوان ماتمی میں دعا دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے کمال داد دی، آپ دے رہے ہیں صرف جملے پہ داد، میں سمجھ رہا ہوں جوانوں کی داد وصول ہوئی، میرا سلام، آپ نے جملے پہ داد دی ہے، علم تھامتا ہے، بس مرد رجل، کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کل علم دوں گا مرد کو، تو علم رسول نے مرد کو دیا، تو سوچو جس کو علی نے دیا وہ کتنا بڑا مرد۔ جس کو علی نے دیا، رسول نے علی کو دے کر، یہ تو نہیں کہا تھا نا کسی کو نہیں دینا، رسول نے علی کو دیا، اب علی کا ہو گیا، علی نے اب کس کو دیا؟ عباس کو۔ کہاں آیا؟ اب بادشاہ علی کو جب علم ملا تو کسی ایک جنگ میں تھوڑا، علی بادشاہ کو ملا تو پھر تمام جنگوں میں علی کے پاس ہے، تب علم ہے ہی علی کے پاس۔ اب جب علی نے علم دیا تو علم صرف ایک جنگ میں کھلا، بہت توجہ، ایک جنگ میں ایک دن کھلا، اور وہ دن تھا عاشور کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مدینے سے علم کھول کے نہیں لائے بادشاہ سرکار ابو الفاضل، مکہ میں نہیں کھولا، منازل پہ نہیں کھولا، 2 محرم نہیں کھولا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، ذہن میں رکھیے گا، 7 محرم نہیں کھلا، شب عاشور نہیں کھلا۔ اب میں صرف جملہ کہہ رہا ہوں، اور پہلے جملے کی طرح اس کے ساتھ میں نے ملانا ہے، ابھی ایک بات رہ گئی ہے، پہلے جملے کی طرح جوان میرا ساتھ دے دیں گے تو میرا سینہ بہت چوڑا ہو جائے گا۔ بزرگوں نے جس طرح داد دی، مسکراہٹ آپ کی میرے لیے دعا کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں اب جانے کہاں کا سفر کر رہا ہوں آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے۔ توجہ، میں صرف بتاؤں گا علم کب کھلا، اب اس کی وجہ کیا ہے، اس میں بڑے راز ہیں، اور ہر وقت راز ہر جگہ سے بیان نہیں ہوتے۔ آپ کو دے رہا ہوں، میرے آنکھوں اور نظروں میں ہیں وہ چہرے جن کو میں جانتا ہوں، جن کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پورے پنڈال پہ دائرانہ نظر ڈال کے کہہ رہا ہوں، مدینے میں نہیں کھلا، مکے میں نہیں کھلا، کسی منزل پہ نہیں کھلا، کربلا 2 کو آئے آج کے دن علم نہیں کھلا، 4 کو خیمے اٹھا کے وہاں لگائے گئے جہاں کے لیے تھے، نہیں کھلا، 7 کو نہیں کھلا، شب عاشور حسین نے کہا عباس سب کو خیمہ الہیہ میں لاؤ، سب آ گئے، نہیں کھلا، حسین نے خطبہ دیا، نہیں کھلا، حسین کا دوسرا خطبہ نہیں کھلا، عباس نے خطبہ دیا، نہیں کھلا، شب عاشور ختم ہو گئی، نہیں کھلا، ادھر حسین نے کہا علی اکبر اذان دے، ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر عباس کا بیٹھا، ادھر عباس نے علم کھولا،
علی اکبر کے اللہ اکبر، ادھر آغاز عاشور ہوا اللہ اکبر، ادھر عباس نے وہ علم جو علی نے دیا تھا، ادھر عباس نے اس علم کو لہرا کے کھولا، وہ اسی دن کھلا، اسی دن کھلا، پھر لپٹا نہیں۔ دیکھو آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے علم پہ بات لے آیا ہوں تو شاید اگلی منزلوں پہ مجھے لانی چاہیے تھی چند دنوں میں، لیکن مجھے بڑی منزلیں طے کرنی ہیں اور اس پر بھی بڑی منزلیں ہیں۔ آج کچھ سنو انشاءاللہ، بادشاہ غازی پہ جب دن آئے گا مالک کا، جب زیارت کی برآمدی ہوگی، اس دن بھی کچھ سناؤں گا تمہیں، لیکن ابھی اس منزل پہ سنو۔ آغاز علم کھلا، لپٹا نہیں، بادشاہ غازی نے علم کھولے رکھا، بادشاہ غازی نے علم کھولے رکھا، شہادت پہ علم۔ اب میں نے یہ پچھلے سال کہہ چکا ہوں، کیونکہ فضائل عاشور ہے اس لیے اب میں کیا کروں، اس میں ایسے مقامات ہیں جو آپ کے جذبات کو دلوں تک جا کے تار کو چھیڑتے ہیں، لیکن اب میری مجبوری ہے سمجھیے، اس لیے دلوں کو مضبوط کر کے ذرا سنیے گا۔ فضائل ہے، شہادت ہوئی ہے مالک عباس، لیکن علم لپٹا نہیں ہے، نہیں لپٹا علم، غازی بادشاہ نے لپیٹا نہیں، کھلا رکھا۔ آپ اکثر یہ مسائل میں سنتے ہوں گے، مولا حسین آئے اور آئے تو کیا بادشاہ غازی کے ہاتھ اور علم، مولا حسین نے علم اٹھایا اور علم لے کر خیمے میں آ گئے۔ عباس نے علم نہیں لپیٹا، حسین نے اٹھایا، خیمے میں لے آئے، خیمے میں لے۔ اب میں نہیں جانتا کہ راز کیا ہے، اور یقین کرو اگر جانتا بھی ہوتا تو کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ تمام تبرکات معصوم میں، یا یوں کہوں تمام تبرکات عاشور میں بس دو ہی تبرک ایسے ہیں، ایک مرتجس اور دوسرا علم جو خود ہی غیبت میں چلے گئے۔ ہائے آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے، خدا کی قسم اسرار سننے کا یہی پیمانہ ہوتا ہے۔ دو تبرکات عاشور ایسے ہیں جو خود ہی غیبت میں گئے، کسی کو نہیں پتا۔ کتنی بار مرتجس پڑھتے ہوئے میں نے اس بات کا اظہار کیا، میری نظر میں کئی چہرے ایسے ہیں، بلکہ وہ شیخ صاحب بیٹھے، مولا آپ کی زندگی کرے، شیخ مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب میں نے ابتدا میں آج سے کموں پہ شاید 6 سال پہلے جب میں نے مرتجس پڑھا، تب سے اب تک کئی بار اظہار کر چکا ہوں اس بات کا۔ پوچھا گیا معصوم سے، مولا مرتجس کہاں گیا؟ اب کئی لوگوں سے پوچھا، وہ کوئی کہتا ہے فرات کی طرف چلا گیا، اپنی اپنی معصوم سے پوچھا، سرکار سجاد سے، مولا سے، کہ مولا مرتجس فضائل عاشور ہے تو ہر تبرک کا ذکر آئے گا، مولا مرتجس کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہا وہ غار عتیق میں ہے۔ معصوم کا فرمان ہے۔ اچھا اب یہ غار عتیق سے کیا مراد ہے؟ عتیق کہتے ہیں پرانا، قدیم، قدیم کو عتیق کہتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے جو چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یہ زرقی ہے شاید۔ ہاں جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ عتیق یعنی پرانا، تمثیل دی ہے مولا نے غار کہہ کے، قدیم غار ہے، غار تمثیل کا نام ہے۔ غار معنی کوئی پہاڑ کی کھو نہیں ہے کہ جسے غار کہہ دیا، بتا رہے ہیں بس تم سمجھو، غار ہے، عتیق قدیم ہے۔ کتنا قدیم؟ جتنا وہ قدیم۔ تھوڑا سا اپنے سماعتوں کو بلند کرو تو میں کوشش کروں کہ اسرار میں سے کچھ تو بیان ہو سکے۔ قدیم ہے بہت۔ مرتجس وہاں چلا گیا، ادھر وہ کربلا سے باہر ہے، جہاں مرتجس گیا وہیں علم عباس گیا، کیونکہ جو آنے والا آئے گا اس کے پاس مرتجس ہے، اس کے پاس عباس ہے کا علم ہے نا، یہ دونوں چیزیں۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، وہ جو عباس نے صبح عاشور آذان پہ کھولا تھا، عباس نے نہیں لپیٹا،
تو حسین نے نہیں لپیٹا، تو جو عباس اور حسین نے نہیں لپیٹا تو کیا قائم نے لپیٹ دیا ہوگا؟ شاباش، آپ نے داد دیا، میں داد دے رہا ہوں، دلیل لو، نہیں لپیٹا۔ کیوں نہیں لپیٹا؟ اگر قائم لپیٹ دیتے تو اپنی زیارت میں کبھی یہ نہ کہتے السلام علیکہ یا ساکن کربلا، یہ کہہ کے بتایا کربلا جاری ہے، عباس کا علم کھلا، علم کھلا ہے، کربلا جاری ہے، علم لپٹ جائے جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ عاشور پڑھ رہا ہوں، بس یہی تشنگی رہ گئی تھی، یہی پہلو تھے جن کے لیے مجھے بار بار پورا سال بہت سے لوگ کہتے رہے کہ کئی پہلو رہ گئے۔ اب میں ان پہلوؤں کی طرف ہوں۔ کہاں ختم ہوئی؟ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ ظاہری طور پر قتل حسین پر کیا کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ حسین کا سر کاٹ لیا، نوک نیزہ پہ چڑھا دیا، تو کیا حسین شہید ہو گئے؟ ہائے، ہم وہ ہیں جنہیں شہید کیا بھی جائے تو ہم شہید نہیں ہوتے، ہمیں مارا جائے ہم مرتے نہیں ہیں۔ نوک نیزہ پہ حسین بول بول کے کہہ رہا ہے کربلا جاری ہے، کربلا جاری ہے، کربلا جاری ہے، مطلب عاشور جاری ہے، عاشور چل رہا ہے، یہی ختم ہوا تھا پچھلے سال کا عشرہ، عاشور جاری ہے، چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا؟ جب تک عباس کا علم کھلا ہے، تب تک۔ اذان علی اکبر سے کھلا تھا، توجہ، اذان علی اکبر سے کھلا تھا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، صلاۃ قائم ہوئی۔ پھر ایک بات بتاؤ، مرتجس گئے غیبت میں، اچھا، تبرک عاشور علم غیبت میں چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دونوں تبرک سرکار قائم کے ساتھ واپس آئیں گے، وہی مرتجس، وہی علم۔ مرتجس پر مولا قائم سوار ہوں گے، علم کس کے پاس ہوگا؟ مولا قائم کے پاس۔ اگر علم مولا قائم کے پاس ہوگا تو پھر کربلا میں علم حسین کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، علم کس کے پاس ہوگا؟ علم ہوتا ہی سالار کے پاس ہے، علم واپس وہیں جائے گا جہاں تھا، یعنی علم کو پھر اٹھائیں گے عباس۔ جاگو تھوڑا سا، علم کو پھر اٹھائیں گے عباس۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو آج میں، یہ غور سے سنیے، بلکہ آپ گواہی دے کے مجھے بتائیے، یقیناً میرے سامنے صاحب علم و مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نماز قائم ہوگی، صلاۃ، جب صلاۃ قائم کی جائے گی، الصلاۃ کی اقتدا میں بادشاہ نماز پڑھائیں گے نا، صلاۃ سرکار قائم، اس کی اذان کون دے گا؟ کسی کی نظر سے یہ روایت گزری ہو، نماز پڑھانے کی تو ہے کہ مالکہ کے نماز پڑھائیں گے، جب بادشاہ نماز پڑھائیں گے تو آذان کون دے گا؟ وہ نماز ہوگی جس کی آذان نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ جب کہا جائے گا الصلاۃ تو لوگ کہیں گے آذان تو ہوئی نہیں، سرکار قائم کہیں گے بہرے ہو، وہ جو اکبر نے دی تھی یہ وہ۔ آپ سلامت رہیے، آباد رہیے، وہ جو علی اکبر نے دی تھی، تسلسل ہے، اسی آذان پہ نماز قائم ہے، کربلا جاری ہے،
کیونکہ اسی آذان پر فجر اور حسین نے اسی آذان پہ پڑھی ہے. حسین کا سجدہ آخر بھول گئے. آذان دے دی اکبر نے. جب اکبر نے کہا, علی اکبر نے کہا اللہ اکبر, ہو گئی. قائم تک وہی آذان ہے. مطلب عاشور چل رہا ہے. عاشور چل رہا ہے مطلب جنگ چل رہی ہے. جنگ چل رہی ہے مطلب علم کھلا ہوا ہے. علم کھلا ہوا ہے مطلب سپاہی موجود ہیں. میں کیا کروں یا اللہ آپ کی مدد. جنگ چل رہی ہے مطلب سپاہی موجود ہیں. اب آپ کہیں گے ظاہری طور پہ تو نظر نہیں آ رہے. کیسے نظر نہیں آ رہے؟ سپاہی موجود ہیں. آج تک جنگ نہیں چل رہی, تم ادھر سے کہتے ہو حسین ہے, ادھر سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے یزید ہے. یہ یزید اور حسین کی جنگ تب تک چلے گی جب تک وقت کا حسین آ کر آخری یزید کی گردن نہ کاٹ. سپاہی موجود ہیں. سپاہی موجود ہیں. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ربط کے ساتھ چلتی ہیں, کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو جوش کے ساتھ پڑھی اور سنی جاتی ہیں اور یکلا, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کو طے کرتی ہیں. ربط ملا کے بتا رہا ہوں. کربلا جاری ہے, اذان ہو گئی, طبل بج گیا, علم کھل گیا, علم طے نہیں ہوا. علم طے نہیں ہوا مطلب جنگ چل رہی ہے. جنگ چل رہی ہے, سپاہی موجود ہیں. حکم ہوا جائیں جاؤ شہادت, جائیں جاؤ شہادت, جائیں جاؤ شہادت, جائیں جاؤ شہادت. یہی وجہ ہے معصوم نے کہا تھا جو اپنے دل میں آل محمد کی محبت رکھتا ہے مرا نہیں ہے, شہید ہے. شہادت جاری ہے. جنگ جاری ہے, ابھی تک جنگ چل رہی ہے. جنگ جاری ہے, جنگ چل رہی ہے. ایک بات بتاؤ, اس سے خوبصورت ربط میں جوڑ نہیں سکتا. سانس جائے سانس آئے, 2 بار سانس ہوتی ہے, سانس ایک نہیں ہوتی, 2 بار ہوتی ہے. سانس جاتی ہے اور سانس آتی ہے. کم از کم 2 بار شکر ادا کیا کرو اس کا جو بنا مانگے تمہیں سانس دیتا ہے. کچھ کہنے لگا ہوں. جنگ چل رہی ہے, سالار موجود ہے, سردار موجود ہے, تو پوچھا جاتا ہے سالار سے, ہم جائیں, ہم جنگ کریں, ہم حملہ کریں, ہم کیا کریں, آپ بتائیں. میمنہ پہ جائیں, میسرہ پہ جائیں, قلب لشکر پہ جائیں, یہاں کھڑے رہے, کیا کریں؟ سالار سے پوچھتے. تیر چلائیں, سالار سے پوچھتے ہیں کیا کریں؟ تلوار لے جائیں, کیا بتائیں؟ نیزہ لے جائیں, آپ بتائیں. گھوڑے پہ جائیں, آپ بتائیں. پیادہ جائیں. لازم ہے سپاہی کے لیے کہ جو سالار کہے وہ مانے. اگر سپاہی نے سالار کا کہا نہ مانا تو پھر وہ سپاہی نہیں ہوتا, سالار نکال دیتا ہے. تو احتیاط رکھنا, اس وقت سے جب تک وہ آ نہیں جاتا سالار نے حکم دیا ہے انتظار کرو. یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ سالار نے انتظار کرو, رکو, جاؤ وہیں کھڑے رہو, ادھر ہی جم جاؤ, میں ابھی آ رہا ہوں. نہیں سنا, کہاں کھو گئے آپ؟ یقیناً بات ایسی ہے کہ آپ کا کھو جانا بنتا تھا. سالار کہہ کے گیا ہے جہاں ہو یہیں رہنا, انتظار کرنا, اجلت نہ کرنا. ایسا نہ ہو جلدی کرو, ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ, کہ جہاں ہو وہیں رہو, انتظار کرو, میں ابھی آیا. اس کے ابھی کو چیلنج نہ کرنا. جب تم نے سوچا کب آیا, اب تو نہیں آیا, جب تم نے سوچا کب آیا تم لشکر سے نکل گئے.
اچھا نکل کے کہاں گئے؟ خبردار معاملہ بڑا خطرناک ہے. نکل کے کہاں گئے؟ کیا کہا تھا میں نے کل، اس کے ساتھ ربط ملا رہا ہوں تاکہ منزل کامل ہو جائے. نکل کے کہاں گئے؟ کل کہا تھا حسین نے سارے پیمانے بدلے. جب سے انسانیت کا آغاز ہے، حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جب حسین آئے کربلا میں، جتنے پیمانے بنے تھے حسین نے سارے بدل دیے. پیمانہ عبادت کا، عطا کا، جتنے پیمانے بنا رہے تھے، ہم نماز پڑھ کے اس کے قریب ہو جائیں گے، ہم روزے رکھ کے قربت حاصل کریں گے، ہم زکوٰۃ دے دیں گے، ہم جہاد کر لیں گے، جتنے پیمانے بنائے، ہم تلاوت کریں گے قرآن کی، حسین نے سارے پیمانے ادھر کرو، یہ بھی ادھر کرو، یہ بھی ادھر کرو، یہ بھی ادھر، سارے پیمانے ایک طرف رکھ کے حسین نے ایک ہی خط کھینچا. بس کیا حسینی ہو تو ادھر آؤ، حسینی ہو میرے ہو ادھر آؤ، ادھر نہیں ہو تو میرے نہیں ہو. پھر یہ مت بتانا کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے روزے رکھے تھے، کتنی زکوٰۃ دی تھی، میں حافظ قرآن تھا، میرے پیشانی پہ یہ گڈھا دیکھو، یہ محراب دیکھو، میرے گھٹنے مڑ گئے، میرے ٹخنوں میں ورم آ گیا. حسین کہتا پھر یہ نہ بتانا. کیوں؟ اگر یہ بتانے بیٹھے تو حسین لشکر یزید میں سے ایسے ایسے ہی نکال کے دکھائے گا. حسین دکھائے گا. یہ دیکھو کہ نمازیں پڑھتے تھے، کہ روزے رکھتے تھے، کہ عبادت کرتے تھے، کہ تلاوت قرآن کرتے تھے، یہ حافظ قرآن تھے. حسین لشکر یزید میں سے دکھائے گا. تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو حسین نے کہا اس لیے چپ ہو جاؤ، میرے ہو ادھر آ جاؤ. گناہ کیے تھے، بدکاریاں کی تھی، فعل حرام کیے تھے، کیا تھے تم ذرا بتاؤ تو صحیح. صحرا میں ڈاکے ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے. عبداللہ کو اپنے ساتھ بلا کے بتایا صحرا میں ڈاکے ڈالتا تھا تو کیا ہوا؟ ہمارا تھا، ہمارے ساتھ آ گیا. تھے کون؟ غیر مسلم تھے، تم کافر تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. کتنا آسان ہے آج اختتامی منزل پر میں ایسا جواب دینے والا ہوں. دیکھو میں کیسا بنوں، پہلے ہی کہہ رہا ہوں ایسا جواب دینے والا ہوں. تاریخ اس بارگاہ کی بہت قدیم، کبھی نہ کبھی لکھی جائے گی. میری خواہش ہے کوئی امام بارگاہ حسینیہ زینبیہ پہ اس کی تاریخ پہ کتاب لکھے. میرا دل ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اگر لکھی جائے تو اس کے آخری پنے، آخری سطر پہ یہ جو میں جو کہنے لگا ہوں نا، یہ لکھ دو گے تو میری نوکری بہت ہو گئی، بہت ہوگا، بہت سے زیادہ ہوگا میری نوکری کے لیے. کیا حسین نے کہا بدکار ہو، سیاکار ہو، گناہ کیے ہیں، کیا ہو، کون ہو، کون ہو، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ حسین کا راستہ، میرا راستہ روکا ہے تم نے، مجھے روک لیا، حسین کو ہی روک لیا، اتنا بڑا گناہ. تو کیا ہوا؟ بہت 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 میں بڑے نازک جگہ پہ ہوں، بڑی توجہ رکھنا. اور مجھے بس مکمل کرنا ہے 10 منٹ کے اندر، بڑی توجہ. تو کیا ہوا؟ ادھر آنا چاہ رہے ہو ادھر؟ اچھا پیمانہ کیا ہوگا؟ ادھر آ جاؤ حسین کی طرف، آخری منزل اور بڑی ہی نازک ہے، حسین کی طرف آ. اچھا تم کون ہو؟ مشرک، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کافر ہو، کافر، مشرک ہو، مشرک. اچھا ہوگے کافر، اچھا ہوگے مشرک. آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کو کہہ رہا ہوں؟ یہ کئی ایسے تھے جو کربلا میں حسین کی طرف آئے، مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا نا. اب تاریخ کلمہ پڑھ، حسین کے پاس آنے سے پہلے انہیں جو مرضی کہے، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. وہاب قلبی آئے، جان آئے، عبد مسیح آئے. ایک فہرست ہے کتنے غیر مسلم ہیں جو حسین کے پاس آنے سے پہلے غیر مسلم تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو تاریخ کیا کہے گی انہیں؟ کافر.
تاریخ کیا کہے گی انہیں؟ مشرق. تو کہتی رہے، کل کی تاریخ انہیں بھی کہتی رہے، آج کی تاریخ آپ کو ہمیں بھی کہتی رہے. غم نہیں ہے. کیوں؟ حسین نے کیا کہا؟ وہاب کیا کہتے ہیں تمہیں؟ کہ مولا کافر کہتے ہیں. کعب مسیح تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا مشرک کافر کہتے ہیں. کیا ادھر آ جاؤ، علیہ السلام کر دوں گا. جیتے رہو، سلامت رہو. خدا کی قسم آپ سلامت رہے. جوانوں کی، ماتمیوں کی داد، یہ نعرے میرے لیے خدا کی قسم بہت بڑا نشان ہے حیدر. بزرگوں کی مسکراہٹ، بزرگوں کی یہ جو دعائیں ہیں میرے لیے، یہ سرمایہ حیات ہے، میرا خون بڑھا دیتی. کئی میرے نظر میں ایسے اہل علم عرفان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور تم سب جوانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے زرق بیٹھا ہے. تو یہ جو تم ابھی ذرا مسکرا کے ایسے ہاں ہاں کر رہے تھے نا، تو یہ وہ اس تمام پڑھے کی تائید ہے جو یہ پڑھ چکا ہے کتابی لحاظ سے. کیا کہا حسین نے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، نا اب میرا جملہ سمجھ کے اس کو داد نہ دینا. حسین نے کہا، آخری منزل بڑی توجہ، حسین اب میرے پاس آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. علیہ السلام کروں گا. داد دی نا تم نے، لو پھر اب انعام لو، داد کا. اور یہ یقین کرو میری سوچ کے آخری خانے میں نہیں تھا، یہ آیا ہے اور تمہیں دے رہا ہوں. میں طبیعتاً بخیل ہی نہیں ہوں، جو عطا آتی ہے میں اس کو فوراً آگے دینے کے لیے بے حد جلدی کرتا ہوں. کیوں؟ میری اپنی لالچ ہے، میں نے خالی کر کے پھر ادھر کرنا ہے، اس لیے جلدی سے لو. حسین نے کہا کافر کہتے تمہیں مشرک کہتے، کہا ادھر آ جاؤ ادھر. کہا مولا کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ سب کہتے ہیں. نہ قرآن، نہ خدا، نہ رسول، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں کیا. حسین نے کہا اللہ کی قسم اس میں سے کچھ کرواؤں گا بھی نہیں، پھر بھی علیہ السلام. نہیں تو آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، پوری محنت وصول ہو گئی ہے خدا کی قسم میری. حسین نے کہا اس میں تو کچھ نہیں کراؤں گا. اور آئے دعوے داران علم و عرفان لائیں، اپنی کتابیں بھی لے آئیں، یہاں ڈھیر کر رہے بہت جگہ ہے، اور دیکھ کے بتائیں حسین نے ان میں سے کیا کروایا. ان سے کوئی حد نہیں ہوا. ظاہری طور پہ جسے تم زکات کہتے ہو کہاں دی گئی؟ ظاہری طور پہ جسے تم نمازیں روزے سب کہتے ہو کہاں آئی؟ اس کی باری آئی ہی نہیں. کافر تھے تاریخ کے بقول، مشرک تھے لوگوں کے بقول. لوگ کہتے تھے کافر ان کو، وہاب کو بھی، عبد مسیح کو بھی لوگ کافر کہتے تھے، لوگ مشرک کہتے تھے، کہتے رہے. حسین نے بلایا، جیسے آئے ویسے گئے، جیسے آئے ویسے گئے. حسین نے ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ کر قیامت تک آنے والے حسین کے وقت تک یہ بتا دیا ہے، خبردار دنیا والوں، کسی کو کافر یا مشرک سوچ کے کہنا، اگر میں نے بلا لیا علیہ السلام. تمہاری آواز بن کے حسینیہ زینبیہ کی تاریخ کو مد نظر رکھ کے زیدی تمہاری زبان بن کے جملہ کہہ رہا ہے، دنیا والوں آؤ اب بڑے شوق سے ہمیں کہو یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں. کہو بڑے شوق سے کہو، ہمیں بڑا مزہ آئے گا سن کے، اور آتا ہے. تم جتنا ہمیں کافر کہو گے، تم جتنا ہمیں مشرک کہو گے، ویسے بھی امی کہتی جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے.
تم کہو گے کافر، تم کہو گے مشرک، ہم نے پلٹ کے کبھی جواب دیا؟ کوئی دیوار دکھاؤ جس پہ مقابل پہ شیعوں نے کچھ لکھا ہو، کوئی جگہ دکھاؤ، کوئی فیس بک کی پوسٹ دکھاؤ جہاں موسیٰ زیدی یا زرق نخوی یا حسنین قاظمی یا کوئی اور جس نے کچھ لکھا ہو اس کے جواب میں اسے کافر، غالی، مشرک، نصیری یا کچھ کہو تو جواب میں آیا ہو کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم جتنا بیٹھے ہو تم سب کی طرف سے جواب دے رہا ہو۔ ہم پاگل ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے جب ہمیں کافر یا مشرک کہا جاتا ہے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، بس چپ کر کے حسین کو دیکھتے ہیں۔ مولا زندگی بس ہم حسین کو دیکھتے ہیں خاموش ہو کر۔ ہم حسین کو، حسین تو جانتا ہے، حسین آنکھوں کی کہانی، آنکھوں کی زبان، حسین بس ہم دیکھتے ہیں، حسین کہتے ہیں آجا آجا، ہم چلے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کربلا سے ہو کے آنے والے کو بھی علیہ السلام ہی کہا جاتا ہے۔ ہر زائر حسین علیہ السلام ہے۔ اب ہم کیا کریں، دنیا نے علیہ السلام کو اتنا مشکل بنا دیا۔ ختم ہو گئی بات، مجلس ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کر لیں گے، لیکن آخری اتنا مشکل بنا دیا علیہ السلام، پتہ نہیں جس پر سلام ہو، جس پر سلام ہو، اور جس پہ حسین سلام کر دے حسین خود سلام ہے۔ اب کیا پتا، دنیا کیا جانے سلام کیا ہوتا ہے۔ موقع رہا تو آنے والے دنوں میں کروں گا اس کی تشریح۔ مولا آئے آج کے دن کربلا پہنچے، رک گیا مرتجس، رک گیا مرتجس۔ آپ کو پتہ ہے حسین جب بہت لاڈ کرتے تھے نا مرتجس سے تو اسے بھائی کہتے تھے۔ آپ رک گئے، مرتجس باتیں کرتا تھا حسین سے، مرتجس کا معنی ہی خوش لہن بتا چکا ہوں۔ کمولا آ گئی وعدہ گاہ، لے آیا وہاں آپ کو۔ جملہ بہت بڑا ہے، اب کیا کروں، مصائب کی تمہید میں آ گیا۔ لے جائیے گا اپنی سماعتوں سے سینوں میں محفوظ کر کے، گھر جب تنہائی میں بیٹھیں تو اس کی گہرائی کو سوچ کر وہاں سے داخل لیجیے گا۔ ہم مرتجس رک گیا تو مولا وعدہ گاہ آ گئی، مولا میں آپ کو اپنے گھر لے آیا، لے آیا۔ اچھا آ گئی کربلا۔ حسین چاہتے تھے کہ منزل بدلے، ایسا نہیں تھا، حسین جانتے تھے یہ میری جگہ ہے۔ یہ تاریخ نے لکھ دیا کہ ہور نے راستہ روکا، ورنہ منزل تو ہمیشہ سے کربلا تھی، ہمیشہ سے۔ ظاہری طور پر ہور کا اسی مقام پہ آ کے روکنا وہ مشیت کا ارادہ اور وہ علت تھی کہ ہور وہیں روکے جہاں حسین نے رکنا ہے، تاکہ ہور پر روکنے کا اطلاق نہ ہو۔ یہ بہت بڑا راز آپ کو میں نے ایک جملے میں بتایا۔ ظاہری طور پر ہور نے روکا اور مولا حسین نے جملہ کہا، بڑی تیزی سے بس میں بڑھوں گا۔ مولا حسین نے جملہ کہا، ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ خجا حسین، خجا یہ جملہ
عرب کی تاریخ میں، عرب میں، وہاں کے ماحول میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مجمع میں کوئی ایسی بات کہہ دے تیری ماں تیرے ماتم میں۔ حسین نے جانتے بوجھتے یہ کہا تھا، جب کسی شے پہ گرد جم جائے نا تو اسے صاف کرنے کے لیے جھاڑا جاتا ہے، تھپکی دی جاتی ہے، گرد چھٹ جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اور پر لشکر یزید کی گرد تھی۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا نا، یہاں سے صدا یہاں آ کے اٹک گئی۔ دائیں بائیں دیکھ کر اور کہتا ہے حسین مولا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ماں کا نام ان بغیرتوں کے سامنے میں نہیں لے سکتا۔ بس حسین نے کہا اور میرا کام ہو گیا، ہو گیا میرا کام، چھٹ گئی تیری گرد۔ ہاں اب تجھے وہاں سے یہاں کے سفر میں 7 راتوں کا قیام کرنا ہے، نہ سوئے تو چین، نہ اٹھے تو قرار، کھانا سامنے آئے حلق سے نوالا نہ اترے ہوتے، پانی آیا تو کانوں میں صدا یا اللہ تاش، اللہ تاش۔ اور ایک بات، اپنے لشکر کی طرف آئے، ارادہ کیا کہ ان کو کچھ یاد دلاؤں۔ کہا 10,000 کا لشکر تھا حر کے ساتھ، کہا تم میرے ساتھ آئے تھے، یاد ہے ہم بہت پیاسے تھے؟ کہا ہمیں حسین نے پانی دیا تھا۔ کہاں یاد ہے؟ کہا ہمارے تو گھوڑے بھی مرنے کو تھے، حسین نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ کہاں کہ تمہیں یاد ہے ہم کب سے اس صحرا کی دھوپ میں کھڑے تھے حسین کا انتظار کرنے؟ کہا ہماری زیریں تپ گئی تھیں۔ کہا یاد ہے؟ کہا عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی زیروں پہ چھڑکا۔ کہا یاد ہے؟ کہا تو پھر سنو نا، اسی حسین کے خیمے سے آواز آ رہی ہے، اللہ تاش آئے پیاس، میں نے ارادہ کر لیا ہے، تم چلو گے میرے ساتھ؟ کہا نہیں۔ اور چلے بھائی بیٹا غلام ساتھ ہوئے۔ کہا بھیا میرے ہاتھ باندھ، ہاتھ باندھے۔ کہا رسی سے باندھو اور رسی کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، مجھے یوں کھینچ کے لے کے جاؤ جیسے غلام کو آقا کے پاس۔ بس صرف یہی کر دو، پھر دیکھو حسین کیا کرتا ہے۔ ندامت تو ہو نا۔ آتے ہوئے دیکھا نا حسین نے، کہا عباس، کہا جی مولا، کہا عباس آگے بڑھو، جلدی کرو، آگے بڑھو، ان کے قدم مزید نہ اٹھے، تم آگے بڑھو، حر کے بھائی کا استقبال کرو، حر کے بھائی کا۔ علی اکبر، کہا جی بابا، کہا آگے جاؤ، حر کے بیٹے کا استقبال کرو، گلے لگاؤ، جلدی کرو۔ کہا حبیب، کہا جی مولا، کہا آگے جا، حر کا استقبال کر۔ حسین آگے بڑھ کے حر کے غلام کو گلے سے لگا لیا۔ اور جی مولا آ گیا۔ کہا مولا پشیمان ہوں، مولا نادان، بڑی غلطی کر بیٹھا، معافی مانگنا۔ کہا حر میں نے معاف کیا، معاف۔ کہا مولا نہیں۔ کہا میرے اللہ نے معاف کیا۔ کہا مولا نہیں۔ کہا میرے نانا نے، میرے بابا، اور میں شفاعت کا ذمہ دار ہوں، اور معاف کیا نا، اب تو نہ رو۔ اپنے ہاتھوں سے رسی کھولی، کہا اب تو ہو رہا ہے، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا۔ چپ نہیں ہوتا۔ کہا کیوں چپ نہیں ہو رہا؟ کہا مولا صرف آپ نہیں ہیں، میں نے راستہ روکا، علی کی بیٹیاں صحراؤں میں۔ آج رکھو میں اللہ
جزاکم الحسین. یہی حق ہے گریے کا. یہ ہاتھ سلامت رہیں جو سینوں پہ اٹھ جاتے ہیں, جو سروں پہ آتے ہیں. حسین کسی کا محتاج نہ کرے تمہیں. علی کی بیٹیاں صحراؤں میں خیمہ لگائے ہیں. مولا بڑا گناہ ہو گیا, مولا میرا سر نہ اٹھے گا روز محشر. مولا کہا اور میں ضمانت لیتا ہوں تیرا سر نبیوں سے اونچا ہوگا. میں اماں کا رومال باندھوں گا. اور زمین پہ گرا ہوا ہے. کہا مولا کسی طرح خیموں سے معافی دلوا دو. بس اتنا کہنا تھا. 2 شہزادے دوڑتے ہوئے آئے, قریب آئے, کیا دیکھا؟ اون و محمد ہیں. دونوں کہتے ہیں چچا اور اماں سلام کہہ رہے. آج رکھو ملت. ہائے حسین, چچا اور اماں سلام کہہ رہی ہے. اور نے منہ سر پیٹا, خاک کو سر میں ڈالا. کہا اللہ رے اللہ, ایسا وقت آ گیا آقا زادیاں غلاموں کو سلام. مولا میں نہیں جینے کا. مولا مجھے مرنے کی اجازت دو, لیکن اپنے سامنے چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو جنگ کرتا دیکھوں. اجازت دو علی کو. علی ابن الحر میدان میں گیا. بڑی جنگ کی ہے, بڑی جنگ کی علی نے, لیکن ایک بار دشمن نے گھیر لیا. بس آخری جملے ہیں اور تم نے گریہ کیا, مجلس ہو گئی. دشمن نے گھیر لیا. اب گھیر کے جو مارا ہے نا, تو علی ابن الحر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, مولا میرا سلام ہو. اور ایک بار اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا کر کے کہا بابا میں نے وعدہ پورا کر دیا, بابا گواہ رہنا. اتنا کہہ کے زمین پہ گرا. ادھر زمین پہ بیٹھا اور اٹھ کے کھڑا ہوا, میدان کی طرف بڑھا. ایک ہاتھ کاندھے پہ آیا, پلٹا, دیکھا حسین. حسین نے پوچھا اور کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہاتھ جوڑ کے مولا جانے دو, جوان بیٹا ہے, آخری سانسیں ہیں, مجھے جانے دو. کہا شریعت نہیں جانتا, بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتا, تو بیٹھ جا. حسین جانے, تیرا علی جانے, میرا اکبر تیرے علی کو میں پیروں پہ لاؤں گا. اپنا اکبر تو نہیں ہو گئے. اللہ